ایک تاجر کا بیان ہے کہ میں اور میرا دوست سعود شہر میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازہ کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ کافی برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ روپے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمہ یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ چھوڑا ہے، اگر 3 لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اس دور میں بہت سا لین دین باہم اعتماد پر ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 جمع ہو گئے۔ تو فوراً 3 لاکھ اس دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ مجھے واپس کر دیا اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا کہ مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے۔ چند دن گزرے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے گفٹ ہے، اور آئندہ جتنے مال کی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے پیمنٹ کر دیا کریں۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ رمضان المبارک میں نے 3 ملین اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔